بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ آدمی نے تینوں کی پرورش اور تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود صرف ایک ہی بیٹا فرما بردار ثابت ہوا اور باقی 2 بیٹے نافرمان نکلے۔ آدمی نے دل میں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف ایک ہی بیٹے کو اپنی جائیداد کا وارث بناؤں گا اور باقی دونوں کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ کل وکیل کے پاس جا کر جائیداد کے کاغذات تیار کراؤں گا کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ تینوں بیٹے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ باپ کو معلوم تھا کہ ایک ہی بیٹا اس کے ساتھ مخلص ہے اور باقی دونوں صرف دکھاوا کر رہے ہیں، جبکہ دل میں وہ خوش ہیں کہ اس کے بوڑھے باپ سے جان چھوٹنے والی ہے۔ ہسپتال میں جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اب وہ بچ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا کہ میری جائیداد تم تینوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ تم تینوں میں سے ایک ہی میری جائیداد کا وارث ہے۔ وہ وارث کا نام لینے ہی والا تھا کہ اس کے منہ سے صرف اردو کا حرف عین ہی نکل پایا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب تینوں بیٹے آپس میں جھگڑنے لگے کہ ابا جان میرا نام لے رہا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام عارف تھا، درمیانے کا نام عامر اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عظمت تھا۔ تینوں کا جھگڑا بہت طول پکڑ گیا تو ان کے چاچا نے ان کو مشورہ دیا کہ پہلے اپنے والد کی تدفین کر لو، بعد میں اس بات کا فیصلہ کر لینا کہ تم میں سے جائیداد کا کون وارث ہے۔ تدفین کے بعد دوبارہ تینوں میں جائیداد کا جھگڑا شروع ہوا تو چاچا نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں 2 بھائی اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، تم تینوں ان کے پاس چلے جاؤ۔ تینوں بھائی ان کے پاس روانہ ہوئے، بتائے گئے پتے پر ان کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر سے ایک سفید ریش بزرگ باہر آیا۔ تینوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو بزرگ نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرا بڑا بھائی ہی کر سکتا ہے، جو اس وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ تینوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک آدمی باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ ابو قاسم آپ کا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے۔ تینوں نے چلا کر کہا آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا بھائی فیصلہ کرے گا، جبکہ آپ کی داڑھی تو ابھی سیاہ ہے اور وہ آپ سے کئی سال عمر میں بڑا معلوم ہوتا ہے۔ ابو قاسم نے کہا بیٹا یہ سب قسمت کا کھیل ہے، مجھے ایک محبت کرنے والی بیوی ملی جس نے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیا، جبکہ میرے بھائی کی بیوی اس کے ساتھ روز جھگڑا کرتی ہے، اور جب آپ کا ہمسفر آپ کے دکھ درد کا ساتھی نہ ہو تو آدمی کو بوڑھے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ خیر بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تینوں نے یک زبان ہو کر اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھا۔ ابو قاسم نے کہا اس شہر کا قاضی ہی اتنے مشکل مقدمے کا فیصلہ کر پائے گا، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تینوں قاضی کی عدالت میں جا پہنچے۔ قاضی نے تینوں بھائیوں کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر ایک عجیب فیصلہ کیا۔ قاضی نے کہا کہ ایک عامل کی مدد سے ہم اس بات کا پتہ کروا سکتے ہیں کہ جائیداد کا اصلی وارث کون ہے۔ تمہارے باپ کی قبر کھدانی پڑے گی اور عامل تمہارے باپ کی میت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو میت وارث کا نام پکار اٹھے گی۔ تینوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی، مگر وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گئے۔ قاضی ایک مزدور اور 3 بھائیوں کو ساتھ لے کر قبرستان روانہ ہوا۔ قبرستان میں پہنچ کر قاضی نے مزدور سے کہا کہ بیلچہ اٹھاؤ اور قبر کی کھدائی شروع کر دو۔ مزدور نے جیسے ہی قبر کھودنا شروع کی تو سب سے چھوٹا بیٹا علی نے مزدور کے ہاتھ سے بیلچہ لیتے ہوئے کہا کہ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ یہ دیکھ کر قاضی نے بڑے اور درمیانے بیٹے سے کہا کہ مجھے پہلے ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ تم دونوں بدلحاظ اور لالچی شخص ہو، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں سے حرص نظر آ رہا تھا۔ تمہارے باپ کی جائیداد کا وارث تمہارا بھائی ہی ہے، جو جائیداد کو چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے باپ کو قبر سے باہر نکالا جائے۔